اس کمیٹی کے تمام حضرات کو اور یہاں کے رہنے والے بسنے والے عاشقان رسول کو مبارکباد پیش کروں گا۔ اور یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس طرح کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ کیا خوبصورت اشعار شاعر لکھتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، مبارک ہونے جنہوں نے یہ محفل سجائی، خرچ کیا، وقت دیا، کوشش کی۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ قرآن پاک کو بھی اگر محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جا بجا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہمیں نظر آتی ہے، پیارے آقا کی شان نظر آتی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ پنجابی شاعر کہتے ہیں کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا۔ اللہ نبی پاک کی ثنا خوانی کرنے، ان کا ذکر کرنے کی زندگی بھر توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ جب زندگی کا آخری وقت آئے اس وقت بھی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، نبی پاک کا ذکر جاری ہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور پھر قیامت کے دن کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ، بلکہ کمال کی بات ہے کہ یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، ہونے والا ہے، مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کی عطا سے اللہ نے انہیں اپنی وحی کے ذریعے، اللہ نے اپنی عطاؤں کے ذریعے انہیں وہ نالج عطا فرمائی کہ جب ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے قیامت کے دن پیش آنے والا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سبز لباس پہنے عرش الہی کے سائے میں تشریف فرما ہوں گے، اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، کس کس کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے۔ آپ ابو البشر ہیں، سب کے والد ہیں، تو ہم سب ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمیں جو آدمی کہا جاتا ہے نا، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد سے ہیں۔ وہ قیامت کے دن دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد میں سے کون کون جنت میں جا رہا ہے، کون کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی، اسے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کی امت میں اور بھی، آپ حضرت آدم کی اولاد میں تو بہت سارے نبیوں کی امتیں ہیں، مگر جب سرکار دو عالم علیہ السلام کا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد، یا احمد، نبی پاک کو پکاریں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کو جیسے ہی یہ آواز ملے گی، سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر فرمائیے کیا فرمانا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا تو میں حضرت آدم علیہ السلام کی صدا سن کر فرشتوں کے پاس جاؤں گا، اور آقا فرمائیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو محکوم ہیں، ہمیں جو آرڈر ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے، ہمیں یہ حکم ملا ہے تو ہم فرشتے اس کو لے کر جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر عرش الہی کی طرف رک کر کے عرض کریں گے اے میرے رب، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا؟ پیار تو دیکھیں، اپنی امت سے محبت تو دیکھیں۔ آقا خود فرما رہے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے رب، تو نے مجھ سے پرومس نہیں کیا کہ میری امت کے بارے میں مجھے غمگین نہ فرمائے گا۔ اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اطیعوا محمدا، محمد علیہ السلام کی فرما برداری کرو۔ یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں۔ اب تو حکم آرڈر بجا لانے کا حکم مل گیا نا،
چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے۔ حضور آپ کا حکم نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ اب نبی پاک فرمائیں گے کہ اس بندے کو پھر میزان عمل پر لاؤ، اعمال تولے گئے ہوں گے، رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، مگر آقا فرمائیں گے پھر میزان پر لاؤ، پھر اس کی اعمال تولو۔ اب جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا۔ جس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، آقا فرماتے اب میں اپنی جیب سے ایک ٹکڑا نکالوں گا کاغذ کا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جیسے ہی وہ پرچہ رکھوں گا اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اچھا اب جیسے ہی یہ سارا کچھ منظر ہوگا تو محشر میں ایک شور برپا ہو جائے گا، کامیاب ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اسی کلام کا شعر ہے نا، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے۔ اچھا اب یہ سارا ماجرا تو ہو جائے گا، مگر کمال یہ ہے کہ جس بندے کا یہ معاملہ ہوگا نا وہ نہیں پہچانا ہوگا ابھی تک کہ یہ ہے کون سی ہستی جنہوں نے میرا اس مصیبت میں ساتھ دیا۔ آرڈر ہو چکا ہے، جہنم فرشتے لے جا رہے ہیں، انہوں نے آ کر انٹرسپٹ کیا، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری کیا، میرا جنت کا آرڈر نکل آیا۔ اب وہ فرشتے جب جنت کی طرف لے جائیں گے نا کہ اگر رکو تو صحیح، مجھے پہلے ان سے ملنے تو دو، یہ ہے کتنی پیاری ہستی، اس مصیبت میں میرے کام آئے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ شخص عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا ہے، میرے گناہ معاف کروائے ہیں۔ حضور اپنا تعارف تو کروائیے، آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسے جواب دوں گا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ وہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے آج ہی کے دن کے لیے تمہارے لیے سیو کر کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اس حدیث میں، ایک کہ درود پاک کتنی کمال کی چیز ہے، یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری بنانے والا عمل ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا عمل ہے، اس سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ مگر انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کون سا ایسا بیان ہے، کون سی ایسی محفل ہے جس میں درود پاک کے فضائل بیان نہیں ہوتے، مگر اگر ہم دیکھیں تو یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے پورا دن گزر جاتا ہے ایک بار بھی درود نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ کثرت سے پڑھنے والا وظیفہ ہے۔ اگر میں یہاں سے پوچھنا شروع کروں تو سب کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرضے میں ہوگا، کوئی کسی ڈیفیکلٹی، کوئی کس پرابلم۔ سچی بات بتاؤں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر پڑھتے نہیں، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارتے ہیں۔ پلیز آپ کر کے دیکھیں ایک بار، اب کسی بھی پرابلم میں نا ایک بار کر کے دیکھیں، آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اپنی آنکھوں سے اپنی مصیبتیں حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کے شولڈر سے برڈن ریلیز ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے، آپ کے دماغ پر اگر کوئی ٹینشن ہے آپ اس پہ ریلیف ہوتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ روزی میں برکت دیکھیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک کے فرمان ہیں، انہوں نے وعدے فرمائے ہیں، انہوں نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہیں، لیکن ہم نہ جانے کیوں درود پاک میں اس طرح انوالو نہیں ہوتے۔ اور پھر قیامت کے دن انشاءاللہ، یہ ایک حدیث نہیں ہے، کئی حدیثوں کو اگر آپ پڑھیں، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوئے۔ میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے، حدیثوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، جن کو میں کثرت درود کی وجہ سے پہچان لوں گا، پیارے آقا انہیں پہچان لیں گے۔ نبی یہ پاک کہیں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا جو درود پاک کثرت سے پڑھنے والے ہوں گے، تو کیوں نہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلی نیت تو آج کے اجتماع میں یہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے ایک اور جو خوبصورت بات سیکھنے کو ملی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام قیامت کے دن کس طرح اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، کس طرح تلاش کر کر کے گناہ گاروں کی بخشش کروائیں گے، یعنی کتنا پیار ہے انہیں کہ اس دن جب ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، سرکار دو عالم علیہ السلام کو اپنے امتیوں کا خیال ہوگا،
آج چونکہ میلاد مصطفیٰ کی ایک محفل ہے، ویسے بھی 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، نبی پاک کے بہت سارے کمالات، بہت سارے اوصاف ہم نے سنے ہیں، مگر آج پرٹیکولرلی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنا بڑا انعام ہے اس امت پر، یہ نبی پاک پر بھی انعام ہے کہ ان کو قیامت کے دن کیسی عزت کا مقام عطا کیا جائے گا، ہم سنیں گے آگے بیان میں۔ اور پھر ہم گناہگاروں پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں جن کو رب نے مقام محمود عطا فرمایا، جو شفاعت کبریٰ فرمائیں گے۔ آج سنتے جائیے اور ایمان تازہ کیجئے، اپنی محبت میں اور اضافہ کیجئے، اور آخر میں انشاءاللہ بیان کے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں، اگر اس کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ شفاعت کے حقدار ٹھہر جائیں گے، انشاءاللہ نبی پاک کی شفاعت ملنا مزید آسان ہو جائے گی۔ اب ذرا سنیے گا، حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، آل رسول ہیں امام زین العابدین کے صاحبزادے امام محمد، کہ اے پیارے امام، عراق کے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، ذرا یہ فرمائیے کیا یہ شفاعت حق ہے؟ سوال کیا ان سے، تو حضرت امام محمد کیا کہتے ہیں، خدا کی قسم شفاعت حق ہے۔ مجھے حضرت محمد بن حنفیہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا، ارضیت یا محمد، یعنی اے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ربی ارضیت، اے میرے رب میں راضی ہو چکا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی نبی پاک کی رضا اللہ کو محبوب ہوگی، اور سبحان اللہ پھر آگے جو کمال کا جملہ ارشاد فرمایا نا، یہ سمجھیے اس بیان کا عطر ہے، اگر آپ اس کو اس ٹیسٹ کو لے لیں گے نا آپ کی روح بھی آج خوش ہو جائے گی۔ حضرت حرب بن سریج فرماتے ہیں کہ امام محمد نے یہ حدیث شریف سنانے کے بعد فرمایا، اے اہل عراق، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے؟ اگر میں اب آپ سب سے سوال کروں کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے، تو جنہوں نے کچھ قرآن ترجمے سے پڑھا ہے 99% وہ یہ جواب دیں گے کہ ایک آیت ہے جو گناہ گاروں کے لیے بڑی امید والی ہے، وہ کون سی ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بڑی امید ہے نا اس میں۔ مگر امام محمد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے نہیں، ہمارے نزدیک یہ نئی آیت نہیں ہے، بلکہ ہم تمام اہل بیت کا یہ متفقہ فیصلہ کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی قرآن کی آیت یہ ہے جس میں رب نے ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اچھا، بڑی کمال کی بات ہے، اس میں تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو عطا کیا جا رہا ہے نا، اس میں ہمیں کیوں خوش ہونا ہے؟ امت کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اب قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا، جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا۔ کہتے یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو راضی کرنے کا وعدہ فرمایا، اور حبیب پاک نے اپنی امت سے کیا وعدہ کر لیا کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی میں جہنم سے باہر نہ نکال دوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، دنیا میں اگر ہمیں کسی کو بلینک چیک دے دیا جائے کہ مانگیے کیا مانگنا ہے، آفر کوئی کرے کہ بتاؤ کیا چاہیے، تو ہمیں تو شاید اپنے لوگ یاد آئیں گے، اپنے گھر والے یاد آئیں گے، اپنے فیوچر پلانز یاد آئیں گے۔ اللہ نے گویا نبی پاک کو اس آیت میں بلینک چیک عطا فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آقا اپنے لیے مانگتے، اپنی آل کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ اے امتیوں، ہم سے کتنا پیار ہے کہ نبی پاک فرماتے جب تک ایک ایک امتی جہنم میں ہوگا، جب تک ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں رب سے راضی نہیں ہوں گا، یعنی میں اس کو جہنم سے نکال لوں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شفاعت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اپنا بلیف سمجھ لیں، ایز اے مسلم ہمارا شفاعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس کا عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟
شفاعت مصطفیٰ کا انکار کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ کہ شفاعت کا جو انکاری ہے وہ قرآن کی آیتوں کا انکاری ہے, وہ حدیثوں کا انکاری ہے, کیونکہ قرآن میں واضح طور پر محبوب پاک کی شفاعت کا بیان ہے. اب میں چند قرآن پاک کی آیتیں اور چند حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ کہاں کہاں نبی پاک کی شفاعت کا بیان ہے. ایک تو یہی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور نبی پاک کا یہ فرمانا کہ جب تک ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں راضی نہ ہوں گا, یہ پہلی آیت. اب دوسری سنیے, اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے 26ویں پارے میں سورہ محمد آیت نمبر 19, ارشاد ہوا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو. اب ذرا غور کیجئے, معاف کرنے والا کون ہے؟ رب ہے. جس نے معاف کرنا ہے وہ خود ہی نبی پاک کو کیا فرما رہا ہے کہ اپنی امت کے لیے مجھ سے استغفار کر لو تاکہ میں ان سب کی بخشش فرما دوں. اب بتائیے کیا نبی پاک رب کا کوئی فرمان ٹال سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب ہی نے فرمایا ہے کہ اے محبوب اپنی امت کی مجھ سے سفارش کرو, ان کے لیے استغفار کرو. تو قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ نبی پاک کو شفاعت کا حق عطا فرمایا, شفاعت کا تحفہ عطا فرمایا گیا. اور سبحان اللہ, اب آئیے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کتنی خوبصورت آیت ہے. اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے. مقام محمود کیا ہے؟ نبی پاک سے ہی سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا ہوا الشفاعہ, وہ شفاعت ہے. سبحان اللہ, مقام محمود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب عطا کیا جائے گا نا, وہ قیامت کے دن ایسا نرالا منظر ہوگا. اللہ اکبر. انشاءاللہ عاشقان رسول اس دن کے انتظار میں ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. خدا کی قسم اس دن نبی پاک کی عزت ساری دنیا دیکھے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس دن صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی مان جائیں گے. جو آج نبی پاک کی شفاعت کے منکر ہیں وہ بھی مان جائیں گے, کیونکہ رب نے انہیں مقام کیسا دینا ہے وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے. وہ مقام کیسا ہوگا, آئیے حدیث پاک کا خلاصہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. نبی پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ روز قیامت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اپنے روضہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے. جیسے ہی آپ اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے, قبر سے تو سارے لوگ قیامت کے دن نکلیں گے نا, مگر فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. اور جیسے ہی اپنے روزے سے آپ باہر نکلیں گے 70,000 فرشتے تعظیم اور احترام کے لیے حاضر ہو جائیں گے. کیا شاندار پروٹوکول ہوگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. پھر آپ کی خدمت میں براق پیش کیا جائے گا, جنتی سواری پیش کی جائے گی جس پر سوار ہو کر آپ میدان محشر کو تشریف لائیں گے. اللہ اکبر. اب سنیے نبی پاک کے فرمان, ایمان تازہ ہو جائے گا. آقا فرماتے انا سید ولد آدم یوم القیامہ, قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. ایک روایت میں فرمایا انا اولہم خروجا, قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا. وانا قائدہم اذا وفدوا, جب سب بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے میں سب کا پیشوا ہوں گا. وانا خطیبہم اذا انصتوا, جب سارے لوگ خاموش ہو جائیں گے کسی میں جرت نہیں ہوگی بات کرنے کی, میں خطیب ہوں گا. وانا مستشفعہم اذا حبسوا, جب انہیں روک لیا جائے گا حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا میں ان کی شفاعت کروں گا. وانا مبشرہم اذا ایسوا, جب سب مایوس ہوں گے میں انہیں خوشخبری سناؤں گا. الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی, اس دن بزرگی اور عزت بھی میری ہوگی اور جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی. وَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَىٰ رَبِّي, اور میرے رب کریم کی بارگاہ میں تمام اولاد آدم سے بڑھ کر میری عزت ہوگی. فرمایا اس روز 1000 خادم میرے گرد اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا بِيَدِي لِوَاءِ الْحَمْدِ, قیامت کے دن حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا. تحت آدم فمن دونه, حضرت آدم اور ان کی اولاد میں جو ہیں سب کے سب میرے اس پرچم کے نیچے ہوں گے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا ہوگا. یاد رکھیے جب یہ مقام محمود دیکھیں گے اپنے تو اپنے پرائے بھی مانیں گے
مگر اس دن کا ماننا کام نہ آئے گا کہ اس دن تو وہ دیکھ کر مانیں گے نا. ارے ماننا آج ہے, عزت آج کرنی ہے, عقیدہ آج مضبوط کرنا ہے. یہی بات تو سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں تو غیر مسلم بھی مان جائیں گے جب ایسا مقام دیکھیں گے. اب تصور کیجئے وہ کیسا دن ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, سورج 1.25 میل پر ہوگا, لوگ اپنے